السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام افغانستان میں انسانی بحران میں گھرے ہوئے 1 کروڑ 10 لاکھ افغان باشندوں کی ہنگامی بنیادوں پر مدد کے لیے جنیوا میں پیر کے روز ہونے والی کانفرنس میں عطیات دہندگان نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے فنڈز دینے کے وعدے کیے ہیں۔ ایک ماہ قبل طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان کے بارے میں پہلی اعلیٰ سطحی کانفرنس میں مغربی حکومتوں، بڑے روایتی عطیات دہندگان اور دیگر نے اپنے وعدوں کا اعلان کیا۔ یہ وعدے $606 ملین کی اس رقم سے زیادہ ہیں جس کے متعلق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سال کے آخر تک کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے منگل کے روز عالمی برادری کی جانب سے افغانستان کے لیے ہنگامی معاونت میں لاکھوں ڈالرز کے وعدے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن امریکہ اور دوسروں کی جانب سے ان کی عبوری حکومت پر تنقید کو مسترد کیا ہے۔ کابل میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے وعدہ کیا کہ گروپ ضرورت مندوں تک امداد کی رسائی کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے اس پر بھی زور دیا کہ افغانستان کے اثاثوں کو بحال کر دیا جائے تاکہ کابل انسانی ہمدردی کے ایک بدتر ہوتے ہوئے بحران کو دور کرنے کے لیے اپنی رقم استعمال کر سکے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان پر عائد موجودہ پابندیوں کو نہیں ہٹائے گا، لیکن مشکل کا شکار افغان شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد یقینی بنائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کے روز سینٹ میں قانون سازوں کی جانب سے کیے گئے سخت سوالوں کے جواب دیے جن کا تعلق گزشتہ ماہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا سے تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس بات کا عہد کیا کہ اقوام متحدہ کے اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغان عوام کی امداد جاری رکھی جائے گی۔ امریکی اعانت کی مد میں کی جانے والی یہ کاوش طالبان کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست افغان عوام تک پہنچائی جائے گی۔ اس امداد کی فراہمی کے بعد اس مالی سال کے دوران امریکہ کی جانب سے افغان عوام کو تقریباً $33 کروڑ کی مالیت کی مدد فراہم ہو جائے گی۔ سینٹ کمیٹی کے سربراہ باب مینڈس نے کہا کہ یہ خام خیالی ہے کہ طالبان اپنے وعدے پورے کریں گے۔ انہوں نے دیگر ملکوں سے کہا کہ وہ دو طرفہ بنیادوں پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ ریاست ایڈوا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جیمز رچ نے، جو سینٹ کے ایوان میں ریپبلکن پارٹی کے چوٹی کے رہنما ہیں، کہا کہ حالیہ کارروائی کے دوران جس ملک نے بھی طالبان کو حمایت فراہم کی اس کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کا درجہ گھٹا دینا چاہیے۔ طالبان کے قائم مقام چیف آف آرمی اسٹاف قاری فصیح الدین نے بدھ کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ طالبان خرابی پیدا کرنے والوں کو تباہ کر دیں گے اور افغانستان میں خانہ جنگی کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ فوج کی تشکیل پر بھی بات کی اور کہا کہ مستقبل قریب میں منظم فوج بنانے کے بارے میں مشاورت جاری ہے۔ کابل ایئرپورٹ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل ٹیمیں ایئرپورٹ پر موجود 15% تکنیکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے انچارج مولوی حمد اللہ حمدانی نے ایک ویڈیو پیغام میں لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ ایئرپورٹ پر آپریشن کی بحالی کے بعد مسافر کابل ایئرپورٹ سے محفوظ طریقے سے آنے اور جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک ایرانی طیارہ بدھ کی صبح کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا ہے جس میں ایران سے آنے والے 14 مسافر سوار تھے۔ ایرانی مہان ایئر پاکستانی PIA کے بعد دوسری غیر ملکی ایئر لائن بن گئی ہے جس نے اگست میں انخلا کی مہم کے دوران تباہ ہونے والے ہوائی اڈے کی بحالی کے بعد کابل کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کی ہیں۔ اس کے علاوہ WHO کی طرف سے
قطر ایئرویز کی دوسری چارٹرڈ فلائٹ آج کابل ایئرپورٹ پر اتری۔ WHO کے مطابق اس خصوصی پرواز میں لائی جانے والی اشیاء افغانستان کے تقریباً 10 لاکھ افراد کی صحت کی فوری ضروریات کو پورا کریں گی۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے عہدیداروں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ مزید افغان باشندے پڑوسی ممالک پاکستان اور ایران میں پناہ لے سکتے ہیں، جہاں پہلے ہی بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود ہیں جو گزشتہ اشروں کے دوران جنگ سے بچنے کے لیے اپنے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ گریفتھس نے عطیہ دہندگان پر زور دیا کہ وہ پیر کے روز کیے جانے والے اپنے وعدوں کو جتنی جلد ممکن ہو سکے پورا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقوم افغان باشندوں کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے پاس نہ تو خوراک ہے، نہ ہی انہیں صحت کی دیکھ بھال اور تحفظ میسر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس نے افغان عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ ترکی نے دنیا بھر کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی آبادکاری کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ترکی کا اصرار ہے کہ پہلے ہی دنیا کے مقابلے میں مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد ان کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہے، اور یہ کہ وہاں مہاجرین کا مزید بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈوریان جونز کے مطابق افغانستان پر بلائے گئے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو نے خبردار کیا کہ لاکھوں افغان شہریوں کا یوں دربدر ہونا انسانی المیہ ہے اور یہ وقت مل کر اقدامات کرنے کا ہے۔ ترکی کو خدشہ ہے کہ بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کر یورپ کی طرف رخ کرنے والے افغان پناہ گزین جلد ہی اس کی سرحدوں پر دکھائی دیں گے، جو اس کے موجودہ نظام پر بوجھ بڑھا دیں گے۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے کے سربراہ فلپو گرینڈی نے منگل کے روز کہا ہے کہ افغانستان میں استحکام کی خاطر عالمی برادری اور طالبان کو ایک دوسرے سے معاملات طے کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو ایک انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطرے سے نمٹنے کی ضرورت ہے کہ ایک تنہا افغانستان تشدد اور افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے۔ گرینڈی نے کہا کہ عالمی برادری کو سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حقیقی توازن قائم کرنا ہوگا تاکہ افغانستان مستحکم اور فعال رہے، اور اس کا مطلب طالبان کی قیادت والی حکومت کی حمایت ہوگا۔ طالبان نے امریکی پشت پناہی والی حکومت کا 15 اگست کو تختہ الٹ دیا تھا، اور ایک اجتماعی حکومت قائم کرنے کے وعدوں کے برعکس انہوں نے تمام تر طالبان ارکان پر مشتمل حکومت تشکیل دی ہے، جس پر انہیں بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک اس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہو۔ گرینڈی نے کہا کہ ایک فوری مفاہمت کی بہت ضرورت ہے تاکہ ملک کو اقتصادی زوال، تشدد، افراتفری اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے انخلا سے بچایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے سے ہی مخدوش معیشت کا انہدام افغان ہمسایوں اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کہتے ہیں کہ دنیا کی جانب سے پاکستان پر دوغلی افغان پالیسی کی باتیں حقائق کے منافی ہیں، اور یہ کہ اسلام آباد نے سرکاری سطح پر امریکہ کو بتایا تھا کہ انخلا کے بعد افغان افواج طالبان کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسلام آباد میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں 1990 والی غلطی نہیں دہرائے گا، مگر دنیا وہی غلطی دہرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان جنگ میں پاکستان سے زیادہ کسی نے کردار ادا نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں 80,000 ہلاکتیں، 152 ارب ڈالر کا معاشی نقصان اور لاکھوں پاکستانیوں کی ملک میں ہی ہجرت جیسے مسائل کا سامنا ہوا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر کہتے ہیں کہ دنیا کو افغانستان میں انسانی المیہ کو جنم لینے سے روکنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ دنیا کو طالبان سے بات چیت کے ذریعے افغانستان کو استحکام کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مزید افغان مہاجرین قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
پاکستان کی حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام تر دعووں کے باوجود ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل تنزلی دیکھی جا رہی ہے اور گزشتہ روز ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ منگل کی شام ایک ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت 169 روپے 90 پیسے تک گر گئی۔ بدھ کے روز اس میں کچھ بہتری دیکھنے میں آئی اور 70 پیسوں کی کمی کے بعد 169 روپے 20 پیسے میں ڈالر ٹریڈ کر رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قیمت میں گراوٹ کی بڑی وجہ پاکستان کے امپورٹ بل میں اضافہ ہے۔ تجزیہ کار فرخ سلیم کہتے ہیں کہ ایک ماہ کے دوران 6 ارب ڈالر کی درآمدات کی گئیں، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں برآمدات محض 2 ارب ڈالر رہیں۔ 4 ارب ڈالر کا تاریخی خسارہ دیکھنے میں آیا ہے۔ فاریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ملک بوستان اس صورتحال کا ذمہ دار افغانستان کی صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش پاکستان سے بھجوائی جا رہی ہیں۔ پاکستانی امپورٹرز میں ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے۔ افغانستان کے ریزرو منجمد ہونے سے اثر پاکستان کی معیشت پر پڑا ہے۔ کرنسی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈالر کی قیمت میں اضافہ روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کرونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اور اب تک 7 کروڑ خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نے ویکسینیشن مہم کا ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں اب تک 7 کروڑ سے زائد ویکسین کی خوراکیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 23 جولائی کے بعد مثبت کیسز کی شرح 5% سے کم ریکارڈ ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا سے مزید 73 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27,176 افراد کے کورونا سے متاثر ہونے کی تشخیص ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,012 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے قریبی ساتھیوں میں کورونا کی تشخیص کے بعد خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے۔ کریملن نے منگل کو جاری بیان میں کہا ہے کہ صدر پوٹن کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے پیش نظر وہ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ صدر پوٹن نے مقامی سطح پر تیار کردہ کورونا ویکسین اسپوتنک 5 کا کورس مکمل کر رکھا تھا۔ انہوں نے رواں برس اپریل میں ہی مذکورہ ویکسین کی دوسری خوراک لے لی تھی۔ صومالیہ میں عینی شاہدوں اور حکام نے بتایا ہے کہ منگل کے روز ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ خودکش حملہ آور چائے کی ایک دکان میں گیا اور دھماکہ خیز جیکٹ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صومالی حکومت کے ایک اہلکار کے مطابق فوجیوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ الشباب شدت پسند گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شمالی کوریا نے آج بدھ کے روز مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ ایک ہفتے سے کم عرصے میں یہ اس کا دوسرا تجربہ اور امریکہ پر سفارتی دباؤ بڑھانے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ شمالی کوریا کے ایسے تجربات پر نظر رکھنے والی جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے 60 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچے اور پھر شمالی کوریا کے مشرقی ساحلی سمندر میں گر گئے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ میزائل جاپانی علاقے میں داخل نہیں ہوئے اور جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گرے۔ امریکی فوج کی انڈو پیسیفک کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ لانچ شمالی کوریا کے غیر قانونی ہتھیاروں کے پروگرام کے عدم استحکام پیدا کرنے والے اثرات کی عکاسی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔